رمضان کا پہلا جمعہ عبادت اور دعاؤں سے بھرپور اور افطار کے مزیدار اور خوشبو بھرے کھانوں کی تیاری اور ایک حیران کر دینے والی سٹوری اور کچھ آن لائن شاپنگ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا روزہ کیسا گزرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا پہلا جمعہ آپ سب کو مبارک۔ روٹین کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ میں نے آج ایک خاص عبادت کی اور وہ تھی تسبیح نماز، جو کہ میں رمضان کی ہر جمعے میں پڑھتی ہوں۔ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ بھی یہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک سنانی ہے حیران کر دینے والی سٹوری۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہماری افطار کی جو دسترخوان ہے وہ فروٹ چاٹ کے بغیر بالکل نامکمل ہوتے ہیں۔ تو میری افطار مینیو میں بھی سب سے نمبر 1 پہ فروٹ چاٹ ہی تھی۔ لیکن جب فروٹ چاٹ بنانے کے لیے میں نے فروٹ چیک کیا تو پتہ چلا کہ کیلے تو گھر میں ہیں ہی نہیں، جو ہیں وہ تھوڑے پکے ہوئے ہیں اور بس 1-2 ہی ہیں بس۔ تو مجھے ایمرجنسی میں فوراً ٹیسکو آنا پڑا۔ لیکن ٹیسکو آ کر میں نے کیا دیکھا، یہاں پر تو دیکھا کہ اتنے فروٹ ہی غائب سی۔ خاص طور پر کیلے تو بالکل ہی موجود نہیں تھے، اور بھی کئی شیلفز جو ہیں وہ خالی پڑی تھیں، کئی قسموں کے فروٹس اور کئی اور آئٹمز جو تھیں وہ شارٹ تھیں۔ لیکن میں نے ایسا پہلی بار ہی دیکھا ہے کہ رمضان میں اس طرح سے فروٹ یا کیلے شارٹ ہو گئے ہوں، اور کیلے تو تقریباً پورا ویک ہی شارٹ رہے۔ تو میں تو بہت حیران ہوئی ٹیسکو میں جا کے کہ میں نے رمضان میں پہلی دفعہ ہی ایسا سین دیکھا کہ جو رمضان میں ہماری خاص جو چیز ہوتی ہے وہ فروٹس ہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ہم بائی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے فروٹ چاٹ بنانی ہوتی ہے، اور میجورٹی جو فروٹس تھے وہ غائب تھے۔ ایون تربوز اور جو میلن ہے وہ بھی نہیں تھے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ تربوز کسی اور سٹور سے ملیں یا نہ ملیں، لیکن رمضان میں ٹیسکو میں لازمی ہوتے ہیں تربوز، لیکن تربوز بھی نہیں تھے۔ کیا آپ کے ایریا میں جو ٹیسکو ہے وہاں پر بھی اسی طرح چیزیں آؤٹ آف سٹاک تھیں یا شارٹ تھیں؟ یہ آپ نے مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ تے لو جی میں تے ہوگی پریشان۔ میں سوچا کہ میں تے کیلے لین آئی ساں تے اتنے تے کیلے ہی غائب نے، تے ہون میری فروٹ چاٹ دا کی بنے گا؟ بس جی اسی کشمکش میں نے جو چیزیں کوئی 1-2 اور لینی تھی وہ لیں، اور بس اداس سے دل کے ساتھ میں گھر واپس آ گئی، اور آتے ہی پھر میں نے اپنی جو افطاری کی تیاری تھی وہ شروع کر دی۔ ہن تسی دسو کہ فروٹ چاٹ کدی بغیر کیلیاں تو بنی ہے؟ تو بس اسی سوچ کے تحت میں نے فروٹ چاٹ بنانی شروع کی۔ تو پھر مجھے اور تو کوئی حل نظر نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ چلو جو گھر میں بیچارے 2 کیلے پڑے ہوئے ہیں جو کہ پک چکے ہیں کافی، تو وہی ڈال لیتی ہوں۔ حالانکہ مجھے فروٹ چاٹ میں بہت زیادہ پکے ہوئے کیلے بالکل پسند نہیں ہیں، لیکن کی کری پھر مجبوری ہے۔ اور ہاں ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گئی کہ جب مجھے وہاں ٹیسکو میں کیلے نظر نہیں آئے تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں وہاں سے ایک کاکٹیل کا ٹین لے لوں، چلو کیلے نہ سی، چلو کاکٹیل ہی ڈال لیتے ہیں، کچھ سے سواد آئے گا نا چاٹ دا۔ چونکہ یہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمعے کے روزے کی خاص تیاری ہوتی ہے۔ تو میں نے جمعے کے لحاظ سے اپنا جو افطار کا مینیو تو وہ بڑا زبردست سیٹ کیا۔ تو اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ میں نے افطار میں کیا کیا بنایا۔ ہن تانوں تے پتہ ہی ہے کہ ساڑی افطاری کوئی ایک چیز تے نہیں ہوندی، ملٹیپل چیزیں ہمیں رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ سب کے الگ الگ ٹیسٹ ہیں اور سب کے اپنے اپنے موڈ ہیں۔ کسی کو فرائیڈ چیزیں پسند ہیں تو کسی کو گرلڈ، کسی کی چوائس ہیلتھی کھانا ہے اور کسی کی چوائس جو ہے وہ انہیلتھی کھانا ہے۔ تو چلو جی کھانے دی گل بعد ہی کریں گے، پہلے میں تھوڑی جی اپنی آن لائن شاپنگ دا وکھا لواں۔ ہم خواتین کے لیے شاپنگ کا جو ٹاپک ہے یہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے جتنی کہ شاپنگ انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ ہم خواتین کسی اور چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتی جتنی کہ ہم شاپنگ کر کے خوش ہو جاتی ہیں، یعنی شاپنگ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ تے لو جی پھر پہلی شاپنگ میری دیکھ لو۔ یہ میں نے لیا ہے ٹرائیپوڈ سٹینڈ، جو کہ میرے پاس پہلے نہیں تھا، اور ظاہری بات ہے ولاگ بنانے میں یہ کافی استعمال ہوتا ہے، تو میرے پاس پہلے نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ضروری آئٹم ہے جو مجھے لینی چاہیے۔ تو کافی عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ میں لوں، تو بس فائنلی میں نے لے ہی لی۔ اور رکو کدھر جانا نا، اور بھی ایک یہ شاپنگ۔ خواتین صرف جوڑوں اور سوٹوں کی شاپنگ سے خوش نہیں ہوتی، ان کی شاپنگ جو ہے ان میں ایک خاص چیز ہوتی ہے میک اپ کا سامان، جو کہ ان کا فیوریٹ ہوتا ہے، تو اس کی شاپنگ جو ہے اس کو کر کے بھی وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو لو جی پھر میک اپ دا سامان بھی دیکھ لو۔ یہ جی میں نے بلیک آئی پینسلز کا ایک سیٹ ہے، یہ میں نے لیا ہے۔ ان آئی پینسلز کا کلر کافی ڈیپ بلیک ہے اور بڑا زبردست پگمنٹ ہے اس کا، اور بہت اچھی کوالٹی ہے، مجھے تو بہت پسند آیا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بہت ہی ریزنیبل اور سستی پرائس پہ ملا۔ یہ جی 12 پیسز کا سیٹ ہے جو کہ مجھے صرف £2 اور 51 کا ملا ہے۔
ان پینسلز کے علاوہ میں نے لی ہیں لپ لائنرز۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو فیوریٹ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عید کی تیاری۔ تو عید کی تیاری میں ہمارے جو سوٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر چیز ہمیں میچنگ چاہیے ہوتی ہے، اور میک اپ بھی ہمیں اپنے سوٹ کے اکارڈنگ ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری لپسٹک کے شیڈ اور نیل پالش کے شیڈ سب ہمیں سوٹ کے ساتھ میچ کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنی سستی چیزیں آخر مجھے کہاں سے ملیں۔ تو چلیے یہ بھی میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ اتنی سستی شاپنگ میں نے کہاں سے کی۔ یہ میں نے شاپنگ کی ہے جی ٹیمو سے۔ ٹیمو میرا فیوریٹ شاپنگ ایپ ہے، جہاں پہ آپ کو چیزیں بہت ہی سستی اور فیکٹری کی پرائس پہ مل جاتی ہیں۔ ٹیمو کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کی چیزیں بہت سستی ہیں اور فیکٹری پرائس پر ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ فری شپنگ آفر کرتے ہیں آپ کو، اور آپ کو زیادہ تر چیزوں کی آپ کو شپنگ پے نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر وقت آپ کو بڑی زبردست قسم کی ڈیلز اور بڑی زبردست قسم کی آفرز بھی دیتے ہیں۔ ٹیمو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کریڈٹ کی آفر بھی دیتے ہیں کہ آپ کریڈٹ پہ کوئی چیز یہاں سے بائی کر لیں۔ جو ان کے ریگولر کسٹمرز ہیں ان کو یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کریڈٹ آفر کرتے ہیں۔ تو بس یہ خواتین ایسے تے بڑی زبردست ایپ ہے، بڑے سکون ماحول ہے، تسی اتنے شاپنگ کر سکتے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اینج ہی لگتا ہے یا تو فری شاپنگ کر رہے ہو یا بڑی سستی شاپنگ کر رہے ہو۔ تو یہ دیکھیں جی میک اپ کی ایک اور آئٹم، یہ جو میں نے لپ لائنرز لیے ہیں یہ بھی 12 کا سیٹ ہے، اور اس کے کلر آپ دیکھ لیں بہت زبردست ہیں، اس کا پگمنٹ آپ دیکھیں بہت زبردست ہے، یہ میٹ ہیں، اور 2 باکسز میں یہ 12 جو ہیں وہ لپ لائنرز ہیں، اور اس کے کلرز، اس کی شیڈز بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی استعمال ہونے والے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھے یہ صرف 3 پاؤنڈ اور 97 پینس کی یہ 12 لپ لائنرز ملے ہیں۔ تو ہن تسی دسو کہ اس سے زیادہ سستی چیز منو کسی اور جگہ تو مل سکتی ہے؟ تے منو بھی بس چین نہیں آ رہا سی۔ میں نے جو ہی اس کے باکس کو اوپن کیا اور اس کے کلرز دیکھے تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا فٹافٹ اس کو کھولوں اور اس کو لگا کے دیکھوں بھلا کیسے لگتے ہیں۔ تو میں نے جی 12 شیڈز جو ہیں وہ سارے باری باری جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پہ لگا کے چیک کیے، اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ بھی چیک کی، جو کہ مجھے بہت ہی پسند آئی۔ اور کلرز جو ہیں وہ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت زبردست کلرز تھے۔ اچھا جی میں آپ کو بھول ہی گئی کہ جو میری فرسٹ جو شاپنگ ہے ٹرائی پاٹ سٹینڈ کی، اس کی پرائس تو میں نے آپ کو بتائی ہی نہیں۔ وہ بھی مجھے بہت سستا ملا ہے، تقریباً 10 پاؤنڈ اور 46 پینس اس کی پرائس ہے۔ تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے میری طرح سستی شاپنگ کرنے کو، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ٹیمو سے جا کے شاپنگ کریں۔ میں نے ڈسکرپشن میں اپنی شاپنگ کے جو لنکس ہیں وہ دے دیے ہیں، تو اگر آپ بھی میرے جیسی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں یا میری جیسی سیم آئٹمز لینا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپشن کو آپ جا کے چیک کریں، وہاں پہ آپ کو ان سب چیزوں کے لنکس مل جائیں گے۔ اوہو باتوں باتوں میں تو ایک سوال پوچھنا آپ سے بھول ہی گئی، بھلکڑ ہو گئی ہوں نا بہت زیادہ۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ شاپنگ کے لیے کون سی ایپ یوز کرتے ہیں؟ کیا ٹیمو سے زیادہ سستی کوئی شاپنگ ایپ ہے آپ کی نظر میں؟ اگر ہے تو منو ہی دس دیو، تاکہ میں بھی اپنی آن لائن شاپنگ وہاں سے کرنی شروع کر دوں۔ ادروائز آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ٹیمو ایپ پہ جائیں اور وہاں سے شاپنگ کریں اور چیک کریں کہ وہاں پہ کیسی چیزیں ہیں اور ان کی پرائس کتنی زبردست ہے اور ان کی آفرز کتنی زبردست ہیں۔ تو چلو جی شاپنگ دا رولا ختم کرو تو تھوڑی جی گھر دی سجاوٹ بھی کر لو۔ ٹیسکو گئی تھی کیلے لینے، تو وہاں پہ مجھے پھول نظر آگے فریش، تو سستے لگے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا چلو یہ بھی لے جاتی ہوں۔ پہلے والے جو پھول لگے ہوئے تھے وہ کافی مرجھا گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو فریش فلاورز لا کے لگاتے ہیں، اس سے کافی پلیزنٹ سی لک آتی ہے ڈائننگ ٹیبل کی۔ تو چلو جی ہن کچن وچ بڑھن دی تیاری کرو، کیونکہ ٹائم رہ گیا تھوڑا افطاری وچ، تے کام کافی زیادہ ہے۔ اب مجھے سارے کام جو ہیں بس بڑی کوئکلی اور بھاگ کے تیار کرنے پڑنے ہیں۔ تو چلیں جی میں آپ کو اپنا جو مینیو ہے پہلے وہ بتا لوں۔ تو جی ویورز میں آج افطاری میں جو ہے پکوڑے بنا رہی ہوں، جو کہ سب کے فیوریٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ہر افطار میں بنائے جاتے ہیں، ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں بنا رہی ہوں سب کے پسندیدہ آلوؤں والے سموسے۔ ویسے تو چکن اور لیم کے بھی ملتے ہیں سموسے، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ آلو والے سموسے ہی سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ تے میں تے آپ بھی آلوؤں دی سب تو وڈی فین ہاں۔ اور ساتھ میں بنانے جا رہی ہوں اپنی فیوریٹ فروٹ چاٹ، جس میں کہ کیلے جو ہیں وہ پکے ہوئے مجھے ڈالنے پڑ رہے ہیں، وہ بھی صرف 2۔ اور میرے مینیو کی جو سب سے خاص ڈش ہے وہ تو میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر ہی نہیں کی۔
اور وہ ہے چکن اسٹیک ود گرلڈ ویجیٹیبلس۔ چکن اسٹیک جو ہے اس کو میں نے ایک رات پہلے ہی میرینیٹ کر کے تو فریج میں رکھ دیا تھا۔ تو مجھے تو اسٹیک بہت ہی زیادہ پسند ہے، خاص طور پہ رمضان میں تو میرا دل کرتا ہے کہ ایوری ادر ڈے میں اسٹیک یوز کروں۔ تو میرے بچے یا میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سم ٹائمز اسٹیک جو ہے اس کو برگرز میں ڈال کر کھا لیتے ہیں۔ میری افطاری یوزلی بہت سمپل ہوتی ہے، میں بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں نہیں کھاتی، ہاں بس کبھی کبھار چکھ لیتی ہوں۔ اب ظاہری سی بات ہے، اتنی زیادہ ڈشز بنی ہوں تو دل تو کر ہی پڑتا ہے نا کہ آپ تھوڑا بہت چکھیں، تو نہ کرتے پھر بھی آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ فرائیڈ آئٹم کھا ہی لیتے ہیں۔ بہرحال میں تو کافی اوائڈ کرتی ہوں فرائیڈ چیزوں سے، کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کیا کریں، بچوں کے لیے بنانی پڑتی ہیں اور ہسبینڈ کو بھی پسند ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا میرا افطار کا خاص مینیو۔ اب آپ نے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتانا ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے کی افطاری میں آپ نے کیا کیا کچھ بنایا۔ تو میں نے تو جو کچھ بنایا وہ میں نے آپ کو بتایا، سمپل بنایا مگر پیار سے بنایا۔ اور ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری وہ بہنیں جو کہ پورا رمضان سحری اور افطاری اتنے اہتمام سے تیار کرتی ہیں، ان کو میرا سلام، کیونکہ ہم سب خواتین جو ہیں وہ ڈبل محنت کرتی ہیں، نہ صرف ہم خود روزے رکھتے ہیں بلکہ گھر کے سب لوگوں کو روزے رکھواتے بھی ہیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ۔ تو ویورز، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہاں، کامنٹس کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کی سب عبادتوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو خوش رہیں اور آباد رہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔